مسلم لیگ نون کی جانب سے لاہور ڈویژن کے امیدواروں کے ناموں کی فہرست جاری کر دی گئی۔ حلقہ N 131 سے سعد وسیم شیخ، 133 سے رانا اسحاق خان امیدوار ہوں گے۔ ٹکٹس جاری کر دیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق حلقہ N 134 سے رانا محمد حیات خان، N 114 سے رانا تنویر حسین امیدوار ہوں گے۔ صوبائی اسمبلی کی حلقہ PP 143 سے ممتاز محمود خان، PP 144 سے چوہدری سجاد حیدر، PP 176 سے چوہدری الیاس خان، PP 177 سے محمد نعیم صفدر، PP 178 سے ملک احمد سعید خان امیدوار ہوں گے۔ PP 179 سے ملک احمد خان، PP 183 سے رانا سکندر حیات، 184 سے رانا محمد اقبال امیدوار ہوں گے۔ PP 132 سے میاں اعجاز حسین بھٹی، 133 سے رانا محمد ارشد، PP 134 سے مہر کاشف، 135 سے آغا حیدر علی خان، 136 سے محمد حسن ریاض، 137 سے محمد ارشد، 139 سے رانا تنویر حسین امیدوار ہوں گے۔ PP 140 سے میاں عبدالرؤف، جبکہ PP 141 سے امجد لطیف کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ کون کہاں سے الیکشن لڑے گا؟ مسلم لیگ نون نے لاہور سمیت پنجاب بھر سے پتے شو کر دیے۔ لاہور کے 14 حلقوں میں نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز اور مریم نواز امیدوار ہوں گے۔ خواجہ سعد رفیق، شیخ رحیل اصغر، سہیل شوکت بٹ نون لیگ کے امیدوار ہوں گے۔ سیف الملوک کھوکھر، ملک افضل کھوکھر، مہر اشتیاق اور عطا اللہ تارڑ کو ٹکٹ ملے گا۔ مزید تفصیلات زاہد عابد سے۔ جی بالکل، قومی انتخابات سال 2024 کے سلسلے میں مسلم لیگ نون کی تیاریاں روزانہ کی بنیاد پر آگے بڑھ رہی ہیں، اور آج بھی مسلم لیگ نون کی جو الیکشن کے حوالے سے تمام تر ان معاملات کو دیکھا جا رہا ہے، اس میں اسحاق ڈار کی جانب سے ایک ٹویٹ آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کو ٹکٹ جاری ہو چکے ہیں وہ ٹکٹس اپنے مالٹون سے حاصل کریں اور اس کے بعد الیکشن کمیشن یا ریٹرننگ آفیسز میں جمع کرائیں تاکہ اس کے مطابق انہیں انتخابی نشانات الاٹ ہو سکیں۔ لیکن لاہور شہر کی اگر ہم بات کریں تو لاہور شہر میں تاحال ٹکٹوں کی حتمی تقسیم کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ٹکٹ کس کو ملیں گی، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق جو 14 حلقے ہیں لاہور میں، ان میں سے 4 حلقوں پر شریف فیملی یعنی کہ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز اور مریم نواز کے ٹکٹ ہوں گے، جو 4 حلقوں سے یہ الیکشن لڑیں گے، جبکہ 2 حلقے ایسے ہوں گے جہاں پر شریف فیملی کے انتہائی دیرینہ اور پرانے ساتھی جو ہیں کھوکھر برادران، ان کے لیے 2 ٹکٹس ہوں گی، اور دیگر جو 2 حلقے ہیں وہاں پر استحکام پاکستان پارٹی کے علیم خان اور اون چودھری کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت جاری ہے، جس کے لیے حتمی فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے۔ جبکہ دیگر حلقوں میں خواجہ سعد رفیق اور مہر اشتیاق اس وقت فیورٹ قرار دیے جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی ٹکٹ کا اجرا ہو سکتا ہے۔ تاہم ابھی حتمی فہرست لاہور کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی جانب سے جاری ہو رہی ہیں، لیکن لاہور کے علاوہ جو باقی ڈویژنز ہیں وہاں کے حوالے سے گزشتہ روز ٹکٹس کا باقاعدہ باضابطہ فیصلہ کر دیا گیا تھا۔ تاہم لاہور میں یہ کنفیوژن تاحال برقرار ہے، کیونکہ ان کے چند اہم ساتھی لاہور سے، جس میں سردار ایاز صادق اور ملک ریاض، یہ 2 لوگ ایسے ہیں جن کے لیے ٹکٹ اس وقت مشکل ہو رہی ہے، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ ضمنی انتخابات یا سینٹ میں کہیں ایڈجسٹ کیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ انہیں اس مرتبہ ٹکٹ نہ مل سکے۔ لیکن تاہم حتمی فیصلہ ہونا باقی ہے، جس کے لیے تو تمام پروسیس ہوا ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کی سربراہی میں پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہونے کے بعد ٹکٹوں کا حتمی فیصلہ کیا گیا، امیدواروں کو انٹرویو کیے گئے، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون اپنے ٹکٹ جاری کرنے میں کامیاب ہو پائی ہے۔ جی شکریہ۔ شاہ محمود قریشی کے 3 حلقوں سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے کل جواب طلب کر لیا۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق، سماعت کا حوال بتائیے۔ اشفاق سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے 3 حلقوں سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے کل جواب طلب کر لیا۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی تو شاہ محمود قریشی کے 3 حلقوں سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کی گئی۔
الرٹ جاری ہونے کے باوجود اقدامات ناکافی، خشک سردی سے نمونیا سے 36 بچے جاں بحق ہو گئے۔ محکمہ صحت نے دسمبر میں الرٹ جاری کیا تھا۔ چلڈرن ہسپتال میں 8 اور جناح ہسپتال میں نمونیا کے 6 مریض زیر علاج۔ ایم ایس جناح ہسپتال ڈاکٹر یحییٰ سلطان کا کہنا ہے کہ نمونیا کے بچوں کو فوری نیبولائز اور ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ خشک سردی میں بچے ماسک اور گرم کپڑوں کا استعمال کریں۔ اسی پر مزید تفصیلات لیں گے محمد بلال سے۔ جی بلال۔ یہاں پر میں سموگ اور خشک سردی کی وجہ سے جو 5 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں یہ نمونیا سے اور چسٹ انفیکشن کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ اس حوالے سے جو محکمہ صحت پرائمری اینڈ سیکنڈری ہے اس کی جانب سے ایک الرٹ بھی جاری کیا گیا تھا کہ دسمبر اور جنوری میں نمونیا کے جو پیشنٹ ہے چسٹ انفیکشن کے ساتھ ان کی تعداد بڑھ سکتی ہے، لہذا جو والدین ہیں ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہسپتالوں میں بھی جو ہائی الرٹ تھا وہ جاری کر دیا گیا تھا۔ اس وقت 1 جنوری سے لے کے اب تک 36 جو بچے ہیں نمونیا کی وجہ سے جہاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس وقت بھی چلڈرن ہسپتال میں تقریباً 10 کے قریب جو بچے ہیں یہ زیر علاج ہے۔ اسی طرح جناح ہسپتال کے اندر بھی نمونیا کے جو مریض ہیں یہ زیر علاج ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایم ایس جناح ہسپتال ڈاکٹر یحییٰ سلطان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ سموگ ہے، خشک سردی ہے، چسٹ انفیکشن، وائرل انفیکشن، نمونیا سے بچے متاثر ہو رہے ہیں، آپ کے پاس کیا صورتحال ہے؟ گورنمنٹ آف پنجاب اسپیشلائز ہیلتھ کیئر اور پرائمری سیکنڈری نے اس کے الرٹ جاری کیے ہوئے تھے۔ اس کے لیے ہم اسی لیے پہلے سے تیار ہیں۔ الحمدللہ ہماری پیڈیاٹکس ایمرجنسی جن میں بیبیز نے آنا ہوتا ہے، یعنی 1 دن سے لے کر 5 سال کی عمر تک کے بیبی اسپیشلی اس میں سینسیٹیو ڈکلیئر کیے گئے ہیں، تو ان کے لیے ہماری پیڈیاٹکس ایمرجنسی میں اسپیشل ارینجمنٹس کیے گئے ہیں اور آلریڈی ہوتے بھی ہیں۔ تمام قسم کی جو بیسٹ پاسبل ہائی کوالٹی اینٹی بایوٹکس اور باقی تمام آکسیجن فیسلٹیز، نیبولائزیشن فیسلٹیز اور ایون وینٹیلیٹر تک۔ تو پہلی تو چیز ہوگی ہم ایمرجنسی کیٹر کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے تمام بچے ہمارے پاس سے صحت یاب ہو کے جا رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس موسم چونکہ خشک سردی بہت زیادہ پڑ رہی ہے تو کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے کہ بچے ان خطرناک بیماریوں سے، وائرل انفیکشن سے، چسٹ انفیکشن سے، نمونیا سے بچ سکیں؟ اس میں سب سے زیادہ ہمیں رول ماڈل اپنے سی ایم صاحب کو بنانا چاہیے۔ انہوں نے ہمیشہ یہ بتایا کہ سب ماسک لگا کے نکلیں، نمبر 1۔ نمبر 2، بزرگ اور بچے جو ہیں وہ غیر ضروری باہر نہ جائیں، اپنی احتیاط کریں۔ جیسے کل رات کو بھی انہوں نے فرمایا ہے کہ سکولز میں بیبیز کے لیے جو ہے انہوں نے ریلیف دے دیا کہ ان کی وہ نہیں آئیں گے، اور جو باقی بیبیز ہیں، بچے ہیں، وہ بڑی کلاسوں کے وہ سویٹرز اور گرم کپڑے اپنی یونیفارمز کے اوپر پہن سکتے ہیں۔ اسی طرح بزرگوں کا میں ضرور کہنا چاہوں گا، کیونکہ آخر کار ہم بھی بزرگوں کی کیٹیگری میں، انہیں گرم رکھنا چاہیے اپنے آپ کو، غیر ضروری ایکسپوجر ٹو کولڈ نہیں ہونا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے۔ ٹھنڈی چیزیں، ٹھنڈی کھٹی چیزیں، ان سے جس سے گلا خراب ہو جائے اور بعد میں نمونیا ڈیولپ ہو جائے۔ جی بالکل، جو خاص کر جو چھوٹے بچے ہیں، جو بزرگ افراد ہیں جن کی امیونٹی کم ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ باہر نکلتے ہوئے خاص احتیاط کریں، گرم جو ملبوسات ہیں ان کا استعمال کریں تاکہ اس وقت جو وائرل انفیکشن پھیلا ہوا ہے، چسٹ انفیکشن، نمونیا، اس سے بچ سکیں۔ جی دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت۔ نجی اسکولوں کے لیے SOPs جاری، مگر سرکاری اسکولوں کے حالات ابتر۔ لاہور کے اکثر اسکولوں میں کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے۔ گورنمنٹ کالج ہائی اسکول پٹھانہ میں سردی کے باوجود سہولیات کا فقدان ہے۔ اسی پر مزید اپڈیٹس لیں گے عاطف پرویز سے۔ جی عاطف۔ ہاں جی بالکل، گزشتہ روز جو ہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی جانب سے سردیوں کی شدت کو دیکھتے ہوئے نجی اسکولوں کے لیے SOP جاری کیے گئے تھے، لیکن دوسری طرف سرکاری اسکولوں میں سہولیات کا فقدان ہے اور جو SOP جاری کیے گئے تھے اس کے مطابق اسکولوں میں جو کھڑکیاں ہیں، دروازے ہیں، ان کے شیشے ٹوٹے نہیں ہونے چاہیے اور جالیاں جو ہیں وہ بھی ثابت ہونی چاہیے، لیکن اکثر سرکاری اسکولوں میں جو کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، شیشے جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، جالیاں موجود نہیں ہیں، جس کی وجہ سے جو بچے ہیں وہ سردی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول پٹھانہ کی صورتحال جو ہے وہ بھی لاہور نیوز پہ دیکھی جا سکتی ہے کہ ویڈیوز میں اکثر جو اسکول کی کھڑکیاں اور شیشے جو ہے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یہاں کی دیگر سہولیات کی بات کی جائے تو 22 ٹیچرز کی سیٹیں ہیں، لیکن اس وقت صرف 9 ٹیچر جو ہیں اسکول میں موجود ہیں۔ 650 سے زائد طالبات جو ہیں وہ اسکول میں تعلیم ہے، صفائی کا عملہ موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شہر کے دیگر شعبوں میں بھی سہولیات کی جو ہے وہ کمی ہے اور اساتذہ کا بھی کہنا ہے کہ حکومت سے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر سہولیات فراہم کی جائیں۔ سہولیات فراہم کی جائیں۔ عاطف، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔
سرد موسم میں بھی لوڈ شیڈنگ کا جن قابو میں نہ آ سکا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ دھند کے باعث ٹرانسمیشن لائنوں کی ٹرپنگ معمول بن گئی۔ لیسکو کو 600 میگا واٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری سخت پریشانی میں مبتلا ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے فاہد امین سے۔ جی فاہد۔ جی بالکل، سرد موسم میں بھی لوڈ شیڈنگ کا جن جو ہے وہ قابو میں نہیں آ سکا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی اعلانیہ کے ساتھ ساتھ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق ہائیڈل بجلی کی پیداوار میں کمی اور شدید دھند لوڈ شیڈنگ کا باعث بن رہی ہے اور دھند کے باعث ٹرانسمیشن لائنوں کی ٹرپنگ معمول بن گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق لیسکو کی بجلی کی طلب جو ہے وہ آج 2650 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ این پی سی سی کی جانب سے آج لیسکو کو 2050 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ 600 میگا واٹ بجلی کے شارٹ فال کے باعث لیسکو کی جانب سے شہر میں 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا شیڈول تو جاری کیا گیا ہے، تاہم شیڈول کے برعکس لیسکو ریجن کے مختلف علاقوں میں اس وقت 5 سے 6 گھنٹے تک جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ مختلف جو ہے وہ علاقوں میں شٹ ڈاؤن کی مد میں بھی جو ہے وہ 7 سے 8 گھنٹے تک بجلی بند رکھی جا رہی ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ جی شہری پریشان ہیں۔ فہد اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ لاہور ایئرپورٹ پر دھند سے فضائی آپریشن جزوی متاثر۔ ایئر بلو کی جدہ سے آنے والی پرواز PA 471 5 گھنٹے تاخیر کا شکار۔ کراچی سے آنے والی پرواز PA 402 10 گھنٹے تاخیر کا شکار۔ PA 411 اور PA 401 10 گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں۔ تو لاہور ایئرپورٹ پر دھند سے فضائی آپریشن جزوی طور پر متاثر ہوا ہے۔ ایئر بلو کی جدہ سے آنے والی پرواز PA 471 5 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے۔ کراچی سے آنے والی پرواز PA 402 10 گھنٹے تاخیر کا شکار، جبکہ PA 411 اور PA 401 10 گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں۔